حضرت فاطمہ کی پیدائش کا دردناک واقعہ۔ جب حضرت خدیجہ کو وضع حمل کا وقت شروع ہوا تو مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت خدیجہ کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ مکہ کے سرداروں نے نبی کے گھر کا گھراؤ کر لیا تاکہ کوئی بھی دائی اندر نہ جا سکے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا معروف نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں۔ تمام مسلمانوں کے نزدیک آپ ایک برگزیدہ ہستی ہیں۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ بعثت کے 5ویں سال مکہ میں ہوئی۔ آپ کی شادی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جن سے آپ کے 2 بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور 2 بیٹیاں زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ کی وفات اپنے والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد 632 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی تربیت خاندان رسالت میں ہی، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی زوجہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو طالب کی ہمشیرہ اسمہ بنت امیر رضی اللہ تعالی عنہ، زوجہ جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ، صفیہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ نے مختلف اوقات میں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت و پرورش کے لیے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو ان کی تربیت کی ذمہ داری دی۔ بعض روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، خدا کا حکم ہے کہ میں فاطمہ کی شادی تم سے کر دوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، چنانچہ شادی ہو گئی۔ یہی روایت صحاب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خواہش کا اظہار فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور کہا مرحبا۔ نکاح کے کچھ ماہ بعد یکم ذی الحج کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی اور رخصتی کے جلوس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشب نامی ناکہ پر سوار ہوئیں، جس کے سازبان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ازواج مطہرات جلوس کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلوار لیے جلوس کے ساتھ ساتھ تھی۔ مسجد کی ارد گرد چکر لگانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اتارا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، اس پر دعائیں دم کی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے بازو اور سینے پر چڑھ کر دعا کی، اے اللہ، انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان کے شر سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ آپ کی شادی کے بعد قریش کی عورتیں آپ کو طعنے دیتی تھیں کہ ان کی شادی ایک غریب سے کر دی گئی ہے، جس پر انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور تسلی دی کہ اے فاطمہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول، علم میں سب سے اکمل اور علم میں سب سے افضل ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بابا جان، میں اس پر راضی ہوں اور خوش ہوں۔ شادی کے بعد آپ کی زندگی طبقہ نسواں کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ آپ گھر کا تمام کام خود کرتی تھیں، مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا، نہ ہی کبھی مددگار یا کنیز کا تقاضا کیا۔ 7 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنیز عنایت کی جو حضرت فیضہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باریاں مقرر کی تھیں، یعنی ایک دن وہ کام کرتی تھی اور ایک دن حضرت فیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتی تھی۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام فیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دو۔ آپ نے جواب دیا کہ بابا جان، آج فیضہ کی باری کا دن نہیں ہے۔ آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مثالی تعلقات تھے، کبھی ان سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے تو بتاؤ۔ آپ نے کہا کہ میرے پدر بزرگوار نے تاکید کی ہے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، ممکن ہے کہ آپ اس کو پورا نہ کر سکیں۔
اور آپ کو رنج ہو اس لیے میں کچھ نہیں کہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قسم دی تو آپ نے انار کا ذکر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی جنگیں دیکھی جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمایاں کردار ادا کیا، مگر کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہوں اور پیچھے رہیں۔ اس کے علاوہ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 زخم کھائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، مگر آپ نے کسی خوف و ہراس کا مظاہرہ نہیں کیا اور مرہم پٹی، علاج اور تلواروں کی صفائی کے فرائض خود سر انجام دیے۔ مباہلہ ایک مشہور واقعہ ہے اور ان چند واقعات میں سے ہے جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ گھر سے نکلنا پڑا۔ نجران کے مسیح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور بحث کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور کسی طرح نہ مانے، تو اللہ نے قرآن میں درج ذیل آیت نازل کی، اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے بحث کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ اس کے بعد مبالغہ کا فیصلہ ہوا کہ عیسائی اپنے برگزیدہ لوگوں کو لائیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ آئیں گے اور مباحثہ کریں گے اور اس طریقے سے فیصلہ ہوگا۔ اگلی صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر میں لپیٹے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے ہوئے آئے۔ ان لوگوں نے دیکھتے ہی عیسائی مغلوب ہو گئے اور ان کے سردار نے کہا کہ میں ایسے ظاہر دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ خدا سے بد دعا کریں تو روح زمین پر ایک بھی عیسائی سلامت نہ رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وصال سے قبل مرض وصال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نزدیک بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ رونے لگی۔ اس کے بعد آپ نے پھر سرگوشی کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بعد میں ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے میرے بابا نے اپنی موت کی خبر دی تو میں رونے لگی، اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے میں ان سے جا ملوں گی تو میں مسکرانے لگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے کی اجازت دیں اور میں یہ خوشخبری دے دوں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت مصور بن مکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری جان کا حصہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری جان کا حصہ ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی۔ ایک اور مشہور حدیث جو حدیث قصا کے نام سے معروف ہے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یمنی چادر کے نیچے حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اے میرے اہل بیت تجھ سے رجس کو دور کریں اور ایسے پاک کریں جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ دنیا کے سب سے پاک باز خاتون سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ درد زا کے دوران کیوں حضرت خدیجہ کو اکیلا چھوڑ دے گیا؟ سید النساء العالمین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا؟ روایت ہے کہ جب کامیاب تجارتی سفر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس لوٹے تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس پیغام کا ذکر اپنے محبوب چچا حضرت ابو طالب سے کیا اور اس کے بعد باقی چچاؤں کو بتایا۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اس شادی کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے۔ پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب اللہ کے پیارے رسول کی شادی کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر میں ہوئی۔ وہاں حضرت خدیجہ کے رشتہ دار عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے۔
حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ بے شک حضرت خدیجہ مکہ کی بہت با اثر خاتون میں شامل تھی، لیکن اس نکاح کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ حق کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ کی خواتین نے حضرت خدیجہ کا بائیکاٹ کر دیا اور ساری عورتیں یوں تانا دینے لگی، خدیجہ نے تنگ دست اور یتیم جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی ہے۔ اس لیے اس شادی کے واقعے کے بعد مکہ کے سردار اور امیر عورتوں نے حضرت خدیجہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور اکرم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت طوبہ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر خدا زمین پر واپس آئے تو اس میوے سے حضرت فاطمہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکہ کے آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج بھی نبی مکرم کو کئی دفعہ ہوئی، جیسا کہ بہت سے احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ کو بہت زیادہ بوسے لیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کے اتنے بوسے کیوں لیتے ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی فاطمہ کا بوسہ لیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام سوتی، امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام حدیث کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ عظیم مولود نے پاک بہشتی میووں پر مشتمل غذا کے زیر اثر نبی آخر الزمان جیسے والد حضرت خدیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ صورت کوثر کی تفسیر بن کر آئیں کہ جس سے مخالفین کے طعنے اور مذمت ناکام ہوگی۔ چنانچہ پیدائش کا واقعہ امام طبری نے ذخائر العقبہ میں کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ جب سے نبی مکرم سے حضرت خدیجہ نے نکاح فرمایا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی تھیں۔ جب حضرت فاطمہ کے پیدائش کا وقت شروع ہوا اور وضع حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائیں۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگی کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے نکاح کیا، اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کریں، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گے۔ حضرت خدیجہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئی۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا کہ آج کسی کا بھی حضرت خدیجہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ خیر وضع حمل کا سخت وقت کا آغاز ہوتا ہے اور حضرت خدیجہ اکیلی ہیں اور کوئی معاون نہ ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہوتی گئیں اور لوگوں کی اس طرح کی حرکات آپ کے لیے موجب تکلیف تھیں۔ اچانک آپ کی روح کے افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی، آنکھیں کھولی تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا۔ بہت پریشان ہوئی۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی کہ پریشان نہ ہو، ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت خدیجہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعے کا ذکر حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران سارہ، موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھی۔ جب حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 10 جنتی حوریں حضرت فاطمہ کے پاس آب کوثر کا پانی اور جنت سے عمدہ لباس لے کر حاضر ہوئیں۔ ان حوروں نے حضرت فاطمہ کو آب کوثر کے پانی سے غسل دے کر جنت کے لباس میں لپیٹ دیا۔ اس وقت اچانک آسمان پر ایک ایسا نور روشن ہوا کہ ایسا نور فرشتوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان 4 عورتوں نے حضرت فاطمہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ یہ تمہاری بیٹی طاہرہ ہے، خدا ان کی نسل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بڑھائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ام ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آپ کو مبارکباد کہنے کے لیے آ رہی تھی کہ راستے میں ان کو سلیمہ نامی ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا کہ ام ایمن تم جلدی جلدی کہاں جا رہی ہو؟ ام ایمن نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے، میں ان کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ سلیمہ ام ایمن کو کہنے لگی محمد کے گھر بیٹی ہوئی ہے، بیٹا تو نہیں ہوا جو تم مبارکباد دینے چلی ہو۔ یہ سوچو کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ اس وقت مشرکین لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ حضرت ام ایمن فرمانے لگی سلیمہ یہ بیٹی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پیدا ہوئی ہے، کسی کافر سردار کے گھر نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ دین اسلام میں بیٹوں سے وہ سلوک نہیں ہوگا جو ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ام ایمن کی باتیں سن کر سلیمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ سلیمہ کے گھر میں 3 بیٹیوں کا جنم ہوا تھا، لیکن سلیمہ کے خاوند نے تینوں بیٹیوں کو ہی زندہ دفن کر دیا تھا۔ یہ سلیمہ کے گھر میں ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ یثرب کے مشرکین میں یہ رواج عام تھا کہ جب ان کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو مار کر یا پھر زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ عرب کے چند قبیلے ایسے تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی پرورش لڑکوں کی طرح کیا کرتے تھے، لیکن زیادہ تر قبائل لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ سلیمہ بھی ام ایمن سے باتیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی گئی۔
सलीमा ने सोचा कि मैं भी देखती हूँ कि हजूर अकरम का बेटी की विलादत पर रद्द अमल क्या होगा। जब ये दोनों खवातीन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंची तो क्या देखा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को गोद में उठाए प्यार कर रहे हैं, उसके चेहरे मुबारक से बोसे ले रहे हैं। जो भी बेटी की मुबारकबाद देने के लिए आता है उनको खुशी खुशी खैर मुबारक कहकर रवाना कर रहे हैं। सलीमा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर रोने लगी। या रसूलल्लाह, आपका दीन सच्चा है, आप सच्चे हैं, आपका खुदा सच्चा है, आपका घराना सच्चा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बेटियों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।